پھر اسی طرح جو شخص نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کل تک ہم گناہوں میں پڑے ہوئے تھے اور آج ہم اللہ کے راستے کی طرف آ گئے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ پچھلے سب معاف کر دوں گا. تم نے برائیوں سے پیٹھ پھیر لی، میری طرف رجوع کر لیا، اب وہ جو پچھلا حساب ہے وہ بے باک کر دوں گا. اس اخلاص کی وجہ سے، اس طرف چلنے اور آنے کی وجہ سے پچھلا سب معاف ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے اسے برائیوں سے نفرت ہونے لگتی. ایک اتنا بڑا صلہ ہے جو نیکی کی طرف آنے کا دنیا میں ہی مل جاتا ہے انسان کو، ورنہ ہر غلط کام انسان کے ضمیر پہ ایک بوجھ بنتا ہے. جتنے گناہ ہم کرتے جاتے ہیں وہ ہماری روح پہ بوجھ کی طرح پڑتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں زخمی کرتے رہتے ہیں اندر سے. تو جب انسان نیک راستے پہ چل پڑتا ہے تو انسان کو برائیوں سے نفرت ہوتی ہے. کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرتا ہے، دیر نہیں لگاتا، صدقہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کو ساتھ ساتھ دھونے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا کہ دیکھو تمہاری نیکی کا احسان مجھ پہ نہیں، خود اپنی ذات پہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان لا کے تم اچھے کام شروع کرتے ہو تو تمہیں برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور برائیوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتے چلے جاتے ہو، پچھلی بھی مٹ جاتی ہے، اگلی بھی دھوتے چلے جاتے ہو اور اس طرح ایک پرسکون زندگی بسر کرتے ہو جو دوسرے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اگر ایک زمین پہ جھاڑ جھنکار تھی، بے آباد تھی، جیسے آپ نے سنا ہوگا زمینوں کی آباد کاری، تو بے آباد زمینیں کیا ہوتی ہیں؟ اس میں کچھ خاص چیز نہیں ہوگی ہوتی، ایسے بیکار پڑی ہوتی. وہ اتنی زرخیز ہوتی ہیں کہ اگر ان کی چھوٹی موٹی گھاس وغیرہ جڑی بوٹیاں وغیرہ ہٹا کے اس کو صحیح کر کے اس پہ کچھ اگایا جائے تو وہ دوسری زمینوں کی نسبت کہیں زیادہ بہتر پیداوار لاتی ہیں. ایک زمین جو بنجر بیکار پڑی ہوئی تھی تو جب اس کی طرف کسی نے توجہ کی تو وہ زمین کیا بن گئی؟ بہترین پھل لانے والی، اور اس پر ایک باغ اگ گیا اور ایک سبزے کی بہار آ گئی. اور وہ جھاڑ جھنکار جو تھی وہ تھوڑی تھوڑی ساتھ پھر بھی نکلتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب آپ کوئی کھیت اگاتے ہیں، نہیں کبھی دیکھا بھی ہے کھیت کی، نہیں ایسی مثالیں دے رہی ہوں کہ جب کبھی کوئی چیز اگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ اور اگاتا ہے نا جو آپ نے نہیں اگایا ہوتا. گھاس کے اندر کتنی بیکار چیزیں بیچ میں سے نکل آتی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ وہ اصل گھاس کی طاقت لے جائیں گی اور اس کو بدنما کر دیں گی. اور جو لوگ پرواہ نہیں کرتے، جو گھاس وغیرہ خود ہی اگی ہوتی تو آپ نے دیکھا کہ اس میں طرح طرح رنگ رنگ کی چیزیں اگی ہوتی لیکن بیکار قسم کی گھاس ہوتی. تو جس زمین کی طرف کسی کی توجہ ہو جائے، جس انسان کی طرف کسی کی توجہ ہو جائے، جس کو ایسا استاد یا ماحول یا خیر خواہ زندگی میں مل جائے کہ جو اس کی بیکاری کو کسی کارآمد چیز میں لگا دے، تو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین کی مثال دی کہ جب بارش برستی ہے تو 3 طرح کی زمین ہوتی ہے. ایک وہ جو خوب پانی جذب کرتی ہے، سبزہ اگاتی، اور دوسری جو ہے وہ پانی روک لیتی ہے، دوسروں کو پلاتی، تیسری جو ہے وہ پانی کو بہا دیتی. تو بالکل اسی طرح جب انسان نیک کام شروع کرتا ہے اور اسے ایک ماحول مل جاتا ہے، اس کی کوئی کیئر کرنے والا مل جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس زمین سے سارا کباڑ نکل جاتا ہے اور بہترین چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے اور پھر وہ پھل دینے والی بن جاتی ہے. اسی طرح ہماری زندگیاں بیکار ہوتی ہیں جب ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، علم آتا ہے تو ایک طرح سے بارش پڑتی ہے ہم پر. پھر اگر علم کے بعد عمل آنے لگے، یعنی پودے اگنے لگے، تو کیا ہوا؟ وہ ساری بیکاری گئی. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وہ سارا سین بدل گیا، نیکیاں رواج پانے لگی، برائیاں مٹتی چلی گئی، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں ایک بات بھی فرمائی ہے کہ جہاں ایک بدعت رواج پاتی ہے وہاں سے سنت اٹھا لی جاتی.
یعنی اس کے وائس ورثہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھے بھلے نیک کام کرتا تھا، اس کو ایسے دوست مل گئے، ایسا ماحول مل گیا کہ جہاں جا کر اس نے کیا کیا، دین کا رستہ چھوڑا، نیکی کا چھوڑا اور کسی اور طرف نکل گیا۔ اب کیا ہوا، سنتیں اٹھتی گئیں، بدعتیں رواج پا گئیں، اچھے کام چلے گئے، بیکار چیزیں دوبارہ سے اگنے لگ گئیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک اچھی بلی زمین تھی، بہت اس پہ اچھی چیزیں کاشت ہوتی تھی، پھر ایک وقت آیا کہ کاشت کرنے والے چلے گئے تو وہ زمین پلٹ کے ویسی ہی ہو گئی جیسے کبھی یہاں کچھ اگایا ہی نہ گیا تھا۔ فرمایا کہ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی ہم ضرور جزا دیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ان کے کاموں، ان کی کوششوں، ان کی مشقتوں کی ہم انہیں کوئی جزا یا صلہ نہیں دیں گے، نہیں، ضرور دیں گے۔ یعنی باوجود اس کے کہ اللہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، اسے عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اپنے فضل و کرم کی وجہ سے اہل ایمان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا ضرور دے گا، ایک ایک نیکی پر کئی گنا ثواب دے گا، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کے مجھے کچھ یوں خیال آ رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اتنا مہربان اور کائنڈ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس کوئی بیکار سی چیز بھی لے آئے تو وہ اس سے بہتر اس کو بدلہ دیتا ہے، اور حالانکہ اس چیز کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی ایسا کیا ہے یا نہیں۔ بعض اوقات آپ کبھی جا رہے ہوتے ہیں، کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیوں خرید لیتے ہیں؟ یہ بیچارہ سویر سے کھڑا ہے، چلو تھوڑا سا لے لیں، اس کی مدد ہو جائے گی۔ اگر انسانوں کے اندر ایسی تھوڑی سی یا چھوٹی سی خیر ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت کچھ نہیں، بالکل نہیں چاہیے اس کو ہماری نمازیں وغیرہ، یہ سب کچھ، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جب ہم کر لیتے ہیں نا تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، لے آؤ، تمہیں تمہاری محنت کا کئی گنا زیادہ بدلہ دے دوں گا، قبول کر لیتا ہے۔ یہی چیز یہاں پر بتائی گئی کہ جو ایمان لا کر اچھے کام کریں گے، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، ان کو صاف ستھرا کر دیں گے، ان کو چمکا دیں گے، اور انہوں نے جو اچھے کام کیے وہ قبول کر لیں گے۔ اب آپ خود سوچیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو برا کیا اس کی بھی سزا ملے اور جو اچھا کیا اس کی بھی جزا ملے، لیکن وہ مہربان رب اچھائی قبول کر لیتا ہے، کمی کوتاہی سے درگزر کرتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے اور انسان کو بہترین صلہ عطا کرتا ہے۔